السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا پھر سے استقبال کیا جاتا ہے آن لائن ایجوکیشن چینل پر۔ آج ہم اردو بال بھارتی 7ویں جماعت نظم نمبر 13 مرغ اسیر کی نصیحت اس نظم کو پڑھیں گے۔ اسی طرح کے اور مزید ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے آن لائن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ طلباء تک فارورڈ کریں۔ تو چلیے نظم کی شروعات کرتے ہیں۔ نظم نمبر 13 مرغ اسیر کی نصیحت۔ اس نظم کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھا ہے۔ پہلی بات، ایک شکاری نے خرگوش پکڑا، اتنے میں اسے جھاڑیوں میں سے دوسرا خرگوش نظر آیا۔ اسے دیکھ کر شکاری کا دل للچایا اور اس نے دوسرے خرگوش کو بھی پکڑنا چاہا۔ اس لالچ میں اس کے ہاتھ سے پہلا خرگوش بھی چھوٹ گیا۔ سچ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے جو سارے کا لالچ کرتا ہے وہ آدھے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس خیال کو ذیل کی نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ جان پہچان۔ پنڈت دیا شنکر نسیم 1811 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ نسیم نے اردو اور فارسی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اپنے زمانے کے مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کو شاگردی اختیار کی۔ نسیم نے مثنوی کے علاوہ غزل اور دیگر اصناف بھی طبع آزمائی کی۔ گلدار نسیم ان کی مشہور مثنوی ہے جس سے ذیل کی نظم لی گئی ہے۔ 1843 میں 32 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرغ ہوا اسیر صیاد، دانا تھا وہ طائر چمن زاد۔ ایک مرغ ہوا اسیر صیاد، دانا تھا وہ طائر چمن زاد۔ بولا جب اس نے باندھے بازو، بولا جب اس نے باندھے بازو، کھلتا نہیں کس طمع پہ ہے تو، کھلتا نہیں کس طمع پہ ہے تو، بیچا تو ٹکے کا جانور ہوں، بیچا تو ٹکے کا جانور ہوں، گر ذبح کیا تو مشت پر ہوں، گر ذبح کیا تو مشت پر ہوں، پالا تو مفارقت ہے انجام، دانا ہو تو مجھ سے لے میرے دام، دانا ہو تو مجھ سے لے میرے دام، بازو میں نہ تو میرے گیرا باندھ، بازو میں نہ تو میرے گیرا باندھ، سمجھاؤ جو پن اسے گیرا باندھ، سمجھاؤ جو پن اسے گیرا باندھ، سن کوئی ہزار کچھ سنائے، سن کوئی ہزار کچھ سنائے، کیجیے وہی جو سمجھ میں آئے، کیجیے وہی جو سمجھ میں آئے، قابو ہو تو کیجیے نہ غفلت، قابو ہو تو کیجیے نہ غفلت، عاجز ہو تو ہاریے نہ ہمت، عاجز ہو تو ہاریے نہ ہمت، آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجے، آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجے، جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجے، طائر کے یہ سن کلم صیاد، طائر کے یہ سن کلم صیاد، بن دام ہوا غلام صیاد، بن دام ہوا غلام صیاد، بازو کے جو بند کھول ڈالے، بازو کے جو بند کھول ڈالے، طائر نے تڑپ کے پر نکالے،
طائر نے تڑپ کے پر نکالے، ایک شاخ پہ جا چہک کے بولا، ایک شاخ پہ جا چہک کے بولا، کیوں پر میرا کیا سمجھ کے کھولا، کیوں پر میرا کیا سمجھ کے کھولا، ہمت نے میری مجھے اڑایا، ہمت نے میری مجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھوڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھوڑایا، دولت نہ نصیب میں تھی تیرے، دولت نہ نصیب میں تھی تیرے، تھا لال نہاں شکم میں میرے، تھا لال نہاں شکم میں میرے، دے کر صیاد نے دلاسا، دے کر صیاد نے دلاسا، چاہا پھر کچھ لگائے لاسا، چاہا پھر کچھ لگائے لاسا، بھولا وہ دیکھ کر گیا جال، بھولا وہ دیکھ کر گیا جال، طائر بھی کہیں نگلتے ہیں لال، طائر بھی کہیں نگلتے ہیں لال۔ ارباب غرضے کی بات سن کر، ارباب غرضے کی بات سن کر لیجئے ایک بایک ناباور، کر لیجئے ایک بایک ناباور۔ اب ہم اس نظم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ایک پرندہ شکاری کے جال میں پھنس گیا، اس نے نکلنے کی خوب تدبیریں کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر اس پرندے نے اپنی باتوں سے شکاری کا دل جیت لیا۔ اس نے شکاری سے کہا کہ تو نے مجھے قید تو کر لیا مگر تو مجھے بیچ پائے گا نہ ذبح کر پائے گا، کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوں، میں مٹھی بھر پروں والا ہوں، مجھ میں گوشت وغیرہ تجھے نہیں ملے گا۔ پھر پرندے نے شکاری کو کچھ نصیحتیں کی جن کو سن کر شکاری کا دل پسیج گیا اور اس نے پرندے کے پر کھول دیے۔ پرندے کے پر کھلتے ہی وہ اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ غرض مندوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ لے میرے پیٹ میں ایک قیمتی لال ہے، اسے حاصل کرنے سے تو محروم رہا۔ بعد میں شکاری نے اسے دوبارہ پکڑنا چاہا مگر وہ پرندہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ یہاں نظم کا خلاصہ مکمل ہو چکا ہے۔ ویڈیو اچھا لگی تو اسے لائک ضرور کرے اور اسے شیئر بھی کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ طلباء تک فارورڈ کرے تاکہ تمام طلباء تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائے۔